عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں انیک احمد، اور آج ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کے مضمون کے لیے ایک نیا عنوان منتخب کر کے آئے ہیں، اور جس مضمون پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے جڑواں بھائیوں کے اوپر تحقیق، جڑواں بھائیوں کے اوپر اور دیگر رشتہ داروں کے اوپر جو کہ اس بات کا تعین کرتے ہیں یا اس بات میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے موروثی اور ماحول کے اثرات جو ہیں ہمارے بہت سارے وظائف کو ان کی افزائش میں، ہماری میجرمنٹ میں مدد دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چھوٹا سا اوور ویو پیش کرنا چاہتا ہوں اس مضمون کا، کون سے پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم بیہیویئر جینیٹکس جو ایک فیلڈ ہے جینیٹکس کی، اس کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ فیلڈ جو ہے کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے، جڑواں بھائیوں کے اوپر جتنی تحقیق ہوئی ہے اس سے اخذ کیے ہوئے نتائج کو ہمارے سامنے لے کے آتی ہے کہ کس چیز کا اثر زیادہ ہے۔ کیا ہماری موروثی قدروں کا زیادہ اثر ہے ہماری زندگی کے اوپر کہ ہمارے وظائف جو ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا آیا ماحول کا اثر جو ہے ہماری زندگی پر زیادہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے وظائف کو یا اپنی قابلیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم اس میں خاص طور پہ دو قسم کی سٹڈیز کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سے پہلی سٹڈی جو ہے یا پہلی طرز کی تحقیق جو ہے اس کو انگریزی زبان میں ہیریڈیبلٹی ایسٹیمیٹس کہا جاتا ہے۔ ہیریڈیبلٹی ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ دراصل موروثی تخمینے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ موروثی سلسلہ جو ہمیں ہمارے والدین کی وجہ سے ملتا ہے، یہ کس طرح سے ہمارے وظائف پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قسم کی تحقیق جس کو کنکورڈنس سٹڈیز یا کنکورڈنس ریٹس کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اس کو روابطی قدریں کہہ سکتے ہیں۔ یہ مضمون یا یہ تحقیق جو ہے یہ بھی ہمیں مدد دیتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کس طرح سے جڑواں بھائیوں کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پہ جڑواں بھائیوں کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کا جینیاتی نقشہ جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایک بھائی یا ایک بہن جو ہے دوسری بہن سے ہو بہو مشابہت رکھتی ہے جینیاتی طور پہ۔ سو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس طرح سے ایک جینز کا سیٹ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ایک فرد کے وظائف پر، اور کیا وہ وظائف جو ہیں ان جینیاتی اثرات کی وجہ سے دوسرے بھائی یا بہن میں بھی اسی طرح سے ملتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک میں کہ کس طرح سے ماحول اور کس طرح سے جینیات یا جینیٹکس ہماری جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ مضمون جو ہے یہ اب قدرے اپنی روش سے بدل کر ایک اور نہج پر چلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر ایک پچھلے ٹاپک میں کیا تھا، امید ہے آپ نے وہ ٹاپک بھی دیکھا ہوگا، اور اس میں ہم نے اس بات کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ آج ہم بھرپور انداز سے اس ٹاپک کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آگے کو لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کی سٹڈیز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں۔ اس ضمن میں دو اہم سوال ہیں، اور ان سوالوں کو ہم پہلے پوچھ لیں گے یا ہم کو کر لیں گے، اور پھر ان سوالوں کو آگے لے کر چلیں گے ایکسپلین کرتے ہوئے کہ کیا کیا باتیں جو ہیں وہ رکھنے والی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کس طرح کی تحقیق یا اس طرح کی تحقیق جو کہ جڑواں بھائیوں پر ہوتی رہی ہے وہ کس طرح سے ہماری جینز یا ہمارے ماحول اس کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا چھوٹا سا جواب تو یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ڈٹرمن کرتی ہے چونکہ جڑواں بھائیوں میں خاص طور پہ جو ہو بہو مشابہ جڑواں بھائی ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جینیاتی طور پر اتنے ملے ہوئے ہیں کہ جو بھی اثر ہوگا ان کے اوپر ایک جیسا ہی ہوگا۔ ماحول میں اگر وہ ایک جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ان پہ جتنے اثرات مرتب ہوں گے ان کی وجہ سے جو ان میں قابلیتیں یا وظائف پیدا ہوں گے ان کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ان کا اثر جو ہے وہ جینیاتی یا جینیٹک ریزنز کی وجہ سے ہے۔ دوسرا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے موروثی عوامل یا عناصر جو ہیں
وہ ماحول کے عناصر کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے ماحول سے جدا ہو، یا اس کا جسم اس کے ماحول سے جدا ہو، یا ماحول جسم سے جدا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں ایک ساتھ بیک وقت چلتے جاتے ہیں. اور آج کل ماہرین بیہیویئر جینیٹکس جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس انسان کے اوپر موروثی یا اس انسان کے اوپر اس کی ہیریڈیٹی کا زیادہ اثر ہے بنسبت اس کے ماحول کے، یا اس کے اوپر ماحول کا زیادہ اثر ہے اس کی ہیریڈیٹی کی وجہ سے یا کی بجائے، تو یہ کہنا جو ہے درست نہیں ہے. بلکہ یہ کہنا درست ہے کہ ان دونوں کا اثر جو ہے وہ کس طرح سے ہماری وظائف، ہماری قابلیتیں، ہماری کیپیسٹیز کو چینج کرتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم آپس میں خاندان میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے بھائی میں ہمارے یہ عادت ہے کہ وہ کان کو ایک خاص طرح سے کھجلتے ہیں. تو یاد ہے ہمارے چچا جان بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ بھی کان کو اس طرح سے کھجلا کرتے تھے. تو یہ غالباً خون میں ہی بات چلی آ رہی ہے. یہ موروثی طور پر یا جینیاتی طور پر اس ہمارے بڑے بھائی میں یہ چیز شامل ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹریٹ یا چھوٹا سا وصف کان کھجانے کا ایک خاص انداز کے ساتھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ ہمارے چچا جان کی وجہ سے اس میں داخل ہوا، اور کوئی بھائی گھر میں ایسا نہیں کرتا. تو بہت سارے لوگ اس بات کو یہ نوٹس کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں کہ یار یہ غالباً ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اور لوگ بھی چچا جان کو دیکھے ہوئے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ویسے کان نہیں کھجلتا جیسے بڑے بھائی کرتے ہیں. تو غالباً اس کا تعلق جو ہے وہ خون سے ہے. یا اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے میرے ابا جان کے ہاتھ تھے، اماں جان سے نہیں ملتے. یا میری آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ میری اماں سے ملتا جلتا ہے، میرے والد سے ملتا جلتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی کیریکٹرسٹکس اور ٹریٹس ہیں جو ہماری جینز کے اندر ٹریول کرتے ہوئے آتی ہیں. اچھا، اب بیہیویئر جینیٹکس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور بے شمار لوگوں نے اس میں کام کیا، اور اب فی زمانہ اس کے اندر بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑی بہت گہرائی کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس مضمون کو آگے لیے ہوئے ہیں. ان میں بے شمار لوگ ہیں، مثلا اس میں نفسیات دان شامل ہوتے ہیں، مثلا اس میں جینیٹسسٹ شامل ہوتے ہیں جن کا کام ہی جینز کو اسٹڈی کرنا ہے، اور وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے وظائف کو ان کی جینیٹک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے جوڑ سکیں یا سمجھ سکیں. تو تقریباً 19ویں صدی کے درمیان میں یوں کہنا چاہیے، انگلستان کے ایک بڑے مشہور زمانہ بیہیویئر جینیٹسسٹ، جو اس زمانے میں تو خیر اتنی تکنیکی طور پہ بھی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی، ان کا نام تھا سر فرانسس گالٹن. وہ اس میدان میں اتر گئے اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا، انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کسی طرح سے کوئی ایک ایسا انسانی وصف جو ہے اس کو لے لیا جائے اور اس کو اسٹڈی کیا جائے، اس کے اوپر تحقیق کی جائے رشتے داروں کو دیکھتے ہوئے. مثلا جو وصف انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا وہ ذہانت تھی، انٹیلیجنس تھی، کیونکہ انٹیلیجنس ٹیسٹ یا انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ جو ہے یا اس کی پیمائش جو تھی اس زمانے میں آسان تھی. چھوٹے موٹے ٹیسٹ جو تھے وہ اویلیبل تھے، وہ ٹیسٹ جو تھے وہ رشتے داروں کو دیا کرتے تھے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ میری والدہ بہت ذہین تھیں، تو چونکہ بہت سارا جرثومہ ان سے میرے میں منتقل ہوا ہے، تو گالٹن نے یہ قیاس آرائی کی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں بھی ذہین ہوں. سو انہوں نے میری والدہ کو وہ ذہانت کا ٹیسٹ دیا، اس کے بعد مجھے بھی وہ ذہانت کا ٹیسٹ دیا، اور اگر میرے اس ذہانت کے ٹیسٹ میں پاس ہونے کی مقدار یا میگنیٹیوڈ جو تھا وہ میری والدہ کے اس ٹیسٹ میں پاس ہونے کی مقدار کے برابر تھی، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ ہاں ذہانت جو ہے وہ ہماری جینز کے اندر سے ہوتی ہوئی ٹریول کرتی چلی جاتی ہے. اب فرض کیا جائے میرے بچے اگر ہو جائیں تو ان میں بھی ذہانت جو ہے وہ جائے گی، اور میری والدہ کی وجہ سے یہ ذہانت جو ہے یہ ان بچوں کے اندر بھی داخل ہو جائے گی. اگر میرے ایک سے زیادہ بچے ہوں تو یہ ممکن ہے کہ کچھ بچے میرے جو ہیں میری والدہ کی طرح یا میری طرح ذہین ہوں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ میرے سے زیادہ یا میری والدہ سے بھی زیادہ ذہین ہوں.
ایسا بھی ممکن ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر جو زیادہ ذہین بچے ہیں ان کی ذہانت جو ہے وہ کس سے آ رہی ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ میرے دادا یا میرے پڑ دادا جو شاید اس سے بھی زیادہ ذہین تھے، یا میرے نانا یا میرے پڑ نانا وہ جو ذہین تھے، ان کی ذہانت جو ہے وہ کچھ میرے بچوں میں اس طرح سے حل ہو رہی ہے یا چلی آ رہی ہے نسل در نسل در نسل. تو گالٹن نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تو انہوں نے بے شمار ٹیسٹس جو تھے وہ مختلف رشتہ داروں کے درمیان دینے شروع کر دیے، باپ اور پھر بیٹا اور پھر اس کا بیٹا اور دادا اور نانا اور نانی اور سب، اور وہ دیکھتے چلے آئے کہ وہ خاندان جن کے اندر ذہانت جو ہے وہ عام طور سے موجود ہے، اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فطین ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ ذہانت موجود ہوتی ہے، وہ ذہانت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی ان رشتہ داروں کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی بھی اسٹڈی کی جو اتنے زیادہ ذہین یا فطین نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس اوسط درجے کی یا اس سے کمتر درجے کی جو ذہانت موجود تھی. تو تحقیق کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا، جو بڑا ضروری نتیجہ نکلا، وہ یہ نکلا کہ جو ذہین اور فطین خاندان تھے ان میں ذہانت بھی اسی طرح سے پھیلی ہوئی تھی، وہ ان خاندانوں میں ذہانت چلتی چلی جا رہی تھی. اور وہ لوگ جو کہ کم ذہین تھے یا ان کے اندر ذہانت کی کمی تھی، ان کے خاندانوں میں بھی وہ ذہانت کی کمی جو تھی وہ چلتی چلی جا رہی تھی. یہ اس طرح سے کہنا چاہیے، اس بات کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ اگر فرض کیا جائے آپ گلاب کے پھولوں کو دیکھتے ہیں تو گلاب کے پھولوں سے نسل در نسل جو اگلی نسلیں تیار ہوں گی وہ بھی گلاب کے پھول ہی ہوں گے. اسی طرح سے نہ صرف یہ کہ گلاب اور چنبیلی کے پھول جدا جدا ہیں کیونکہ ان کے جرثومے جدا جدا ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ گلاب کے پھول ماحول کی وجہ سے یا ماحول کی سازگاری کی وجہ سے خوشنما، خوبصورت اور کھلتے ہیں، اور کچھ ایسے گلاب ہیں جو کہ ماحول کی ناسازگاری کی وجہ سے اس طرح سے کھل نہیں پاتے. تو اسی طرح جیسے گلاب کا کھلنا جو ہے یہ ایک وصف ہے، اسی طرح انسانوں میں ذہانت جو ہے ایک وصف ہے. اگر انسانوں میں ذہانت کو سازگار ماحول مل جائے تو اس کی ذہانت پنپتی ہے، وہ زیادہ ذہین ہو سکتا ہے. اگر وہ اسکول جائے، اس اچھے اساتذہ اس کو ملیں تو خوشی خوشی وہ پڑھتا ہے اور اس کی ذہانت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اگر کوئی بد نصیب ایسا ہے جس کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، یا اس کو اچھے استاد نہیں ملتے، یا اس کے اندر جو چھپے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کا کوئی استعمال نہیں کر پاتا، یا وہ خود نہیں استعمال کر پاتا، تو اس میں وہ ذہانت جو ہے ویسی نہیں رہتی جیسے دوسرے اس کے رشتہ داروں میں رہتی ہے. تو اس طرح کی یہ تحقیق جو تھی ضروری تھی، اور اس تاریخ کے اوائل میں، خاص طور پہ بیہیویئر جینیٹکس کی تاریخ کے شروع میں، یہ بنیادی ریسرچ جو تھی یہ اس لیے قابل قدر تھی کہ اس زمانے میں تکنیکی اعتبار سے ابھی تک ہمیں جینز کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. اور سر گالٹن جو تھے، اسی وجہ سے ان کو سر کا خطاب بھی ملا، وہ اس تحقیق میں اس طرح سے مشغول ہوا اور انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا کہ وہ داغ بیل ڈال گئے اس بات کی کہ وہ آنے والی نسلوں کے اندر. تو سر گالٹن نے اس مضمون کی شروعات جب کی تو اس خیال سے کی کہ آئندہ آنے والے محقق جو ہیں وہ اس میدان کو اور آگے لے کے چلیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جینیاتی طور پر ہمارے اندر جو مختلف وظائف اور مختلف خاصیتیں اور مختلف کیپیسٹیز اور ایبلٹیز جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے اسٹڈی کر سکیں گے. تو اگر آپ اس سلائیڈ کو ملاحظہ کریں تو خاص طور پہ نیچے جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ 3 نسلوں کی بانٹ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ایبلٹی جو ہے اس کی ایک شجر جو ہے، اس کی شجری کیفیت جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ پہلی نسل سے دوسری نسل میں اور دوسری سے تیسری نسل میں ذہانت جو ہے وہ کس طرح سے پھیلتی ہے. ہر ایک پیلی ٹکڑی جو آپ کو نظر آ رہی جس میں لفظ ایبلٹی کا لکھا ہے وہ ایک فرد کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پہلی نسل میں جو شخص تھا اس کے اندر ایبلٹی تھی، دوسری نسل میں 2 افراد تھے جن میں سے ایک میں ایبلٹی تھی، دوسرے میں نہیں تھی، تیسری نسل میں ایک فرد میں ایبلٹی تھی اور 2 میں نہیں تھی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو انٹیلیجنس ہے وہ بٹ کے کس طرح سے نسل در نسل جو ہے وہ چلی آتی ہے. گالٹن کی میتھڈالوجی جو تھی یا اس کا طریقہ کار جو تھا وہ بڑا
صحیح رستے پر تھا اور اس کو سمجھ آ گئی تھی بات کی کہ ہم کس طرح سے ہمارے جو اندرونی وظائف ہیں ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں جینیاتی طور پر. لیکن گالٹن نے، اور اس کے زمانے میں چونکہ تکنیکی طور پہ اتنی زیادہ باتیں جو تھیں ابھی معلوم نہیں تھیں، مشکل تھا ابھی ساری چیز کو سمجھنا، وہ یہ مشکل تھی کہ اس نے جو ہو بہو جڑواں بھائی تھے ان کی سٹڈی پہ زور تو دیا تھا، مگر اس نے ایز سچ اس نے کوئی تحقیق جڑواں بھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں کی تھی جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے جڑواں بھائی اپنی تحقیق میں استعمال کیے اس کا نمبر، اس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور وقت کے گزرنے کے بعد جتنے ماہرین بیہیویئر جینیٹکس آئے انہوں نے اس کی تعداد کو بہت زیادہ وسیع کر لیا اور بہت زیادہ بڑھا لیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نتائج کو جاننے کے لیے اور اس کی ریپلیکیبلٹی کے لیے آسانی ہو گئی، اور ہمارا کانفیڈنس ہمارے ریزلٹس میں جو تھا وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا. سو جڑواں بھائیوں کی سٹڈی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جڑواں بھائی یا بہنیں جو ہو بہو مشابہ ہوں ایک دوسرے کے، اور ان کا جینیاتی نقشہ جو ہے ایک جیسا ہو 100%، اگر ہم ان میں کسی وصف کو دیکھیں اور پھر اس کو کمپیئر کریں ان جڑواں بھائیوں کے درمیان جن کے درمیان یگانیت ہے یا یگانہ گار ہیں، وہ ایک دوسرے فریٹرنل ٹوینز ہیں بیسکلی، تو اگر ان کو دیکھیں تو ہم تناسب سے، ہم پروپورشنز کے ساتھ یا کوریلیشنز کے ساتھ یہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی بھی وصف جو ہے وہ اس کی جینیاتی وجہ سے ہے یا اس کی ماحولی یا انوائرمنٹل وجہ سے ہے. یہ سٹڈیز جو ہیں یہ ہم نے آگے کو دیکھنی ہے اور ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال بڑا موٹا سا ہے، وہ یہ ہے کہ کتنا اثر ہے ماحول کا اور کتنا اثر ہے ہمارے موروثی یا ہماری وراثت کا جو ہمیں ہماری جینز سے ملتا ہے. اور یہ سوال جو ہے گالٹن ہی نہیں، اس سے بہت کئی سو سال پہلے فلسفیوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں تو بالکل ہی کوئی چیز موجود نہیں تھی جو کہ ہماری مدد کر سکتی یا ان کی مدد کر سکتی کہ وہ جان لیتے اس بات کو کہ کس طرح سے کس کا اثر زیادہ ہے. یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کتنے فیصد جو ہے وہ موروثی عمل ہے یا موروثی عناصر جو ہیں وہ سازگار ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ کتنا ماحول کا اثر اور کتنے فیصد اس ماحول کا اثر جو ہے وہ ہمارے پہ ہے. وہ کہ کتنا یا کتنی مقدار میں ایک کا اثر زیادہ ہے یا دوسرے کا اثر زیادہ ہے، اس طرح کی تحقیق جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور آج بھی کسی نہ کسی دنیا کے حصے میں ایسی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن اب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ دراصل اس طرح کی تحقیق جو ہے وہ بنیادی طور پر کوئی خاص جواب لے کر نہیں آتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں، بیہیویئر جینیٹسٹ بھی سمجھتے رہے ہیں کہ ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ یہ کون سا عنصر، جینیاتی اثر یا ماحولی اثر جو ہے وہ کس طرح سے کسی وصف پر اثر انداز ہوتا ہے. مگر یہ ریسرچ جو ہے کوئی خاص جواب جو ہے یا کوئی خاص ہماری سمجھ میں اضافہ نہیں کرتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نمبر آ جاتا ہے. فرض کیا جائے ہم یہ کہیں کہ اس شخص میں اس وصف کی وجہ جو ہے اس کی وراثت ہے، اور اس وراثت کا اثر اس شخص کے اوپر اس وصف کے اندر 70% ہے. تو اب اس 70% کو ہم کیا کریں؟ وہ تو ایک نمبر ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے اس کے موروثی عناصر نے اور اس کے ماحول کے عناصر نے مل کر اس شخص کے وصف کو گوندا ہے، اور اس گوندنے میں کس طرح سے وہ وصف جو ہے پروان چڑھا ہے. تو یہ جو ہے یہ زیادہ ضروری سوال ہے. اگر ہمیں اس چیز کا پتہ لگ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں زیادہ بہتری آ جائے گی یہ جاننے کے لیے کہ لوگوں کے اندر جو ان کے وظائف ہیں وہ کس طرح سے پنپ رہے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے اندر جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا، 2 قسم کے طریقہ کار استعمال میں آئے ہیں بہت سے سالوں سے، گالٹن کے زمانے سے لے کر اب تک، اور وہ 2 طریقے جو استعمال میں آئے ہیں، وہ ایک تو ان میں سے طریقہ جو ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیریٹیبلٹی ایسٹیمیٹس، کہ ہم یہ جاننے کی کوشش، یعنی وہ ایسٹیمیٹ تخمینے لگاتے ہیں موروثیت کے کہ یہ ایک شخص کے اندر وہ وصف جو ہے
کس مقدار سے ہے؟ عموماً یہ تخمینے جو ہیں 0 سے لے کر 1 تک ان کی رینج ہے. یعنی ہم بنیادی طور پہ یہ کوریلیشن کا ایک میتھڈ ہے، اور ہم جب میتھڈالوجی کی بات کریں گے تو ہم کوریلیشنز کے بارے میں بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کوریلیشن سے مانوس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے اس بات کو، تو اس لیے میں اس لفظ کا استعمال یا اس میتھڈالوجی کا استعمال جو ہے آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیجر ہے جس کے اندر سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جڑواں بھائیوں میں جو ہو بہو مشابہ ہوں ان کے درمیان کتنی کوریلیشن ہے ایک وصف کے لحاظ سے، اور پھر فریٹرنل ٹوئنز یا یگانہ وار جڑواں بھائی یا بہنیں جو ہیں ان کے درمیان ایک وصف کے یا اسی وصف کے اعتبار سے کتنی کوریلیشن ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر ہم ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں دونوں کے درمیان، یگانہ جڑواں بھائیوں کے درمیان اور ہو بہو ایک دوسرے سے بالکل منوین ملنے والے جڑواں بھائیوں کے درمیان. اس فرق کو ڈٹرمن ہم ایک اسکیل کے اوپر کرتے ہیں جو 0 سے لے کر 1 تک ہے، اور یہ نمبر جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آیا اثر جو تھا وہ جینیاتی طور پہ جینیٹیکلی تھا یا آیا اثر جو تھا وہ ماحولی طور پر تھا. تو یہ ایک میتھڈ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. اب آپ جو سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں 2 قسم کی سٹڈیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. یعنی ہم جب سیمپل اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کا اس چیز کو سٹڈی کرنے کے لیے تو 2 طرح کے سیمپل استعمال کیے جاتے ہیں. ایک طرح کا سیمپل یا ایک طرح کی سٹڈی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنشپ سٹڈیز. یہ ایسی تحقیق ہے یا یہ ایسے سیمپلز ہیں جو بھائی بندی پر مشتمل ہیں. یعنی جتنے بھی بھائی بند ہیں یا اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، ظاہر ہے یہ جو گروہ ہیں بھائی بندی والے ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ظاہر ہے جس کے بارے میں ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں یا ہو بہو مشابہ جڑواں بہن بھائی ہیں، اور دوسرے فریٹرنل ٹوئنز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں ان کی جنس جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اگر ایک بھائی ہے تو دوسرا بھی بھائی ہے، اگر ایک بہن ہے تو دوسری بھی بہن ہے. اسی طرح جو فریٹرنل ٹوئنز ہوتے ہیں وہ گو کے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، مگر ان میں جینیاتی طور پر اس طرح کی مماثلت یا مشابہت نہیں ہوتی جیسے کہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں ہوتی ہے. یہ یگانہ وار جڑواں بھائی یا بہن ہوتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں یہ کئی دفعہ بھائی اور بہن بھی ہوتے ہیں اور ان کی جنس جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے، اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہے لیکن ابھی ہمارے ہاں اتنی زیادہ یہ غالباً سٹڈیز نہیں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے اب رجحان اس طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، وہ ہے اڈاپشن سٹڈیز کا، لے پالک تحقیق کا، جس کے اندر بچے جو ہیں وہ پیدا تو کسی گھر میں ہوتے ہیں اور ان کا کسی وجہ سے کئی دفعہ کسی خاص مشکل کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ پاتے یا کسی حادثے کی وجہ سے ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہتے تو ان کو کوئی اور پالتا ہے. تو ایسی اڈاپشن سٹڈیز یا لے پالک تحقیق جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. باہر کے ممالک میں، ویسٹ میں، اس طرح کے بے شمار گھرانے ہیں جہاں پر ماں باپ اولادوں کو لے پالک پال لیتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو ان کی پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے وظائف کا صحیح طور پہ استعمال کر سکیں. تو یہ ایک نیچرل ایکسپیریمنٹ بن جاتا ہے بیہیویئر جینیٹکس کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے. تو یہ جتنی اڈاپشن سٹڈیز ہیں اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 4 قسم کے پہلو یا 4 قسم کی مختلف سٹڈیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. مثلاً ایسے اڈاپٹڈ چلڈرن جو ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کے ساتھ رہیں. مثلاً فرض کیا جائے میرے 2 اور بھائی ہیں اور ہم تینوں کو ایک ماں اور باپ جو ہیں وہ اکٹھے پال لیں تو ہم اسی گھر میں رہیں گے. یہ ایسی اڈاپٹیو فیملی ہوگی جس میں سارے کے سارے ہم بھائی جو ہیں اکٹھے رہیں گے. ایسا بھی ممکن ہے دوسری صورت میں کہ ہم تینوں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے اور تینوں کو 3 مختلف فیملیز میں بانٹ دیا جائے. جو ہمارے لے پالک ماں باپ ہوں گے ایک گروہ کے ساتھ میں رہوں، دوسرے کے ساتھ ایک اور رہے، تیسرے کے ساتھ ایک اور رہے، تو ہمارے میں فرق. تو یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ایک ہی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا ماحول ایک جیسا ہوتا ہے. میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ایک جیسا جینیاتی نقشہ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور چونکہ ہمیں ماحول بھی ایک جیسا ملا ہے تو ہمارے پہ ماحول اور ہماری جینیات کا اثر جو ہے وہ اور طرح سے ہوگا. لیکن اگر ہمیں جدا جدا 3 گھرانوں میں کر دیا جائے تو ماحول کے 3 مختلف اثرات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم فرق جان سکیں گے کہ ماحول کا ہمارے اوپر کیا اثر رہا. اسی طرح ایک مخصوص، اور یہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کم ایسے ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے، وہ یہ
کہ جڑواں بھائیوں کو بھی لوگ پال لیتے ہیں. مثلا اگر 2 جڑواں بھائی ہیں یا 3 جڑواں بھائی ہیں تو وہ خیر جوڑے تو نہیں رہیں گے لیکن وہ 3 بن جائیں گے. تو وہ یہ 3 یا 2 ایک ہی ماں باپ کے گھر میں پلے بڑھیں تو ان کے لیے ان کی جینز بھی برابر ہوں گی اور ان کا ماحول بھی برابر ہوگا. اور پھر ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جڑواں بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بانٹ دیا جائے اور 2 مختلف خاندانوں کے اندر ان کی پرورش یا ان کے پنپنے کا انتظام کیا جائے. ایسی صورت میں جینز تو ان کی ایک جیسی ہوں گی مگر چونکہ ماحول مختلف ہوگا تو جتنے پیدا کردہ وصف ہوں گے ان کا اثر ماحول کی وجہ سے ہوگا نہ کہ ان کی جینز کی وجہ سے. دیکھنے میں یہ آیا ہے اور یہ میں آپ کو موٹی سی بات بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے پاس کچھ شاید وقت کم ہو اس بات کو پوری طرح سے کرنے کے لیے, اور یقیناً آپ اگر اپنی کتاب میں اور ٹیکسٹ میں اور اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں گے تو زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ مل جائے گی. کوگنیٹو ایبلٹیز کے اعتبار سے, وقوفی وظائف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ذہانت پہ ہوا ہے, اور بہت ساری تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ذہانت کا اثر انسان کے اوپر خاص طور پہ جینیاتی طور پر لو سے لے کر ماڈریٹ لیولز تک ہے. ہم عموماً اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اگر کوریلیشن جو ہے وہ 0.2 یا 0.3 یا 0.5 ہو تو یہ ماڈریٹ لیولز ہیں, یہ زیادہ لیولز نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے ہماری جو کیا کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جینز کا کتنا اثر ہوتا ہے انٹیلیجنس کے اوپر, اس کا اثر جو ہے وہ ماڈریٹ لیولز تک کا, بہت زیادہ اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ذہانت کے اگر ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ذہانت کے بہت سارے پہلو ہیں, جیسے اسپیشل ایبلٹیز ہیں, ہمارے میں ریزننگ ایبلٹیز ہیں, ہمارے میں وربل ایبلٹیز ہیں, یہ تمام قابلیتیں جو ہمارے میں ہیں تو یہ بھی تقریباً اسی تناسب کے ساتھ جڑواں بھائیوں میں پائی جاتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جینیات کا اثر جو ہے وہ ماڈریٹ لیولز تک ہی ہے. اسی طرح انگریزی زبان کو سیکھنے میں انگلش کے سکورز, یا اگر ہمارے ملک میں یہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہاں پر یہ تحقیق ہو تو اردو میں یا اسلامیات میں یا حساب میں یا سوشل سٹڈیز میں یا اور بہت ساری دوسری نیچرل سائنسز, فزکس, کیمسٹری میں اس کا اثر بھی تقریباً اتنا ہی, چونکہ ذہانت جو ہے اس کا نہج یا اس کا لیول جو ہے وہ تقریباً ماڈریٹ لیول ہے. اس لیے اگر آپ اس گراف کو دیکھیں جو کہ آئی کیو کی سملیرٹیز کو دکھا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہو بہو جڑواں بھائی یا آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں ان کے درمیان ذہانت یا آئی کیو جو ہے وہ بہت زیادہ مشابہ ہے ایک دوسرے سے, اور کوریلیشن جو ہے وہ تقریباً 0.8 تک ہے. اس کی نسبت اگر آپ ان بچوں کو دیکھیں جو کہ اڈاپٹ کیے گئے ہیں اور پیرنٹس کے جو آخری بار ہے سب سے نیچے اس گراف کے, تو وہ تقریباً 0.2 کے قریب پہنچتی ہے. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جتنا جینیاتی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوگا اس کے اندر وظائف بھی اسی طرز کے ہوں گے جیسے دوسرے کے اندر ہیں. اور اگر جینیاتی طور پہ یا جینیاتی نقشے کے اعتبار سے اگر آپ ایک دوسرے سے بہت دور ہیں تو آپ کے اندر وہ وظائف جو ہیں موجود نہیں ہوں گے. آپ ذہین ہو سکتے ہیں اور آپ کے اڈاپٹیو پیرنٹس جو ہیں جنہوں نے آپ کو پالا, لے پالک ماں باپ جو آپ کے ہیں وہ ہو سکتا ہے اتنے ذہین نہ ہوں, یا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذہین ہوں اور آپ جو ہیں وہ ذہین نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کرنے والوں نے شخصیت کے اوپر اور انسان کے ٹیمپرامنٹ کے اوپر بھی اس طرح کی اسٹڈیز کنڈکٹ کی, یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے جو ٹیمپرامنٹس ہیں یا ہماری پرسنالٹی ہے آیا کیا یہ بھی ہمارے جینز کا یا ہمارے ماحول کا کچھ اثر ہے. اور دیکھنے میں پھر یہی آیا ہے کہ ماڈریٹ لیول تک اثر جو ہے وہ جینز کا ہے, یا ہیریڈیٹی جو ہے وہ ایک طرز کی شخصیت کو نسل در نسل جو ہے وہ چلاتی چلی جاتی ہے آگے کی طرف, اور پھر وہ اثر جو ہے وہ دوسروں میں جو کہ آپ سے جینیاتی طور پر ملتے نہ ہوں اتنا نہیں ہوتا. سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دماغی مشکلات یا علالتیں ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, ان کا جینز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اصل میں یہ ایسے ہے کہ جو سٹڈیز کی گئی ہیں اور جو تحقیق ہوئی ہے اس کے اندر وہ جڑواں بھائی بڑے غور سے اسٹڈی کیے گئے جن کو ایک ذہنی بیماری تھی اور پھر دوسرے بھائی کو دیکھا گیا تو اس میں بھی وہی ذہنی بیماری تھی. تو یوزلی ماڈریٹ ٹو اسٹرانگ لیول آف کوریلیشن جو ہے
وہ ایگزسٹ کرتا ہے ان جڑواں بھائیوں میں جو جینیاتی طور پر ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثل یا ملتے جلتے یا مشابہ ہوں. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو کہ پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں ہے، یہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی. یہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ پرسنالٹی کو میجر کرتا ہے، اس کو نیو کہتے ہیں. اس ٹیسٹ کے اندر 5 مختلف اصناف ہیں جس کے اوپر آئیڈینٹیکل ٹوئنز اور فریٹرنل ٹوئنز کو میجر کیا گیا ہے. تو پیلی سطریں جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں آئیڈینٹیکل یا ہو بہو مشابہ جڑواں بھائیوں اور بہنوں کو. نیلی سطریں جو ہیں وہ یگانہ وار جڑواں بھائیوں اور بہنوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جینز کا واقعی میں کافی زیادہ اثر ہے. گو یہ اثر 0.5 سے بڑھ کے نہیں ہے. فریٹرنل ٹوئنز میں یہ غالباً اگر اس کی اوسط لی جائے تو کہیں 0.18 1.7 تک ہوگا، جبکہ جڑواں بھائیوں میں اس کی اوسط جو ہے 0.5 تک کے قریب ہوگی. ہیریٹیبلٹی ایسٹیمیٹس کے بعد ہم کنکارڈنس ریٹس کے اوپر آتے ہیں یا روابطی قدروں کی طرف آتے ہیں، اور یہ ایک اور طریقہ ہے میجرمنٹ کا جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جینز اور ماحول کے درمیان کس طرح سے آپس میں ربط ہے. کنکارڈنس ریٹس جو ہیں وہ یوزلی 0 سے لے کر 100% تک ان کی پیمائش ہوتی ہے یا ان کو ماپا جاتا ہے. موٹی سی بات یہ ہے کہ اس میں جب جڑواں بھائیوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک جڑواں بھائی میں وہ ایک وصف موجود ہے تو آیا وہ وصف دوسرے میں موجود ہے کہ نہیں. اگر 0 ہوگا تو جو وصف ایک جڑواں بھائی میں موجود ہے وہ دوسرے میں بالکل نہیں ہوگا. مثلا اگر ایک بہت زیادہ ذہین ہے تو دوسرا بالکل ذہین نہیں ہوگا یا بہت کم ذہین ہوگا. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا جینیاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا اثر جو ہے غالباً ماحول کی وجہ سے. مگر ایسا یوزلی جڑواں بھائیوں میں ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے. اور اگر 100% ہی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ایک جڑواں بھائی میں اگر ذہانت ہے تو دوسرا بھی تقریباً اس کے ہم پلہ اسی جیسا ذہین ہوگا. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں جو کہ کنکارڈنس ریٹس کے اوپر بنائی گئی ہے تو اس میں 3 قسم کی مینٹل ایب نارمیلٹیز کو سامنے رکھا گیا. مثلا اسکیزوفرینیا ہے. اسکیزوفرینیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیلے بارز ہیں اس میں آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں اور اس کی کنکارڈنس ریٹ تقریباً 30% ہے. فریٹرنل ٹوئنز کو اگر دیکھا جائے تو غالباً 5% کے قریب ایک دوسرے کے درمیان مماثلت ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرق تقریباً یوں سمجھیے 20% کا 20 یا 25% کا جو دونوں طرح کے جڑواں بھائیوں میں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ غالباً اس کا اثر جو ہے وہ ہماری جینیٹکس کی وجہ سے ہے، ماحول کی وجہ سے نہیں. سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً اسکیزوفرینیا جیسی بیماری جو ہے وہ نسل در نسل جینز کے تھرو یا ہماری موروثیت کی وجہ سے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ سیویئر ڈپریشن جو ہے اس کا بھی جینیاتی طور پہ بہت گہرا اثر ہے. اور اگر آپ آئیڈینٹیکل ٹوئنز کا بار دیکھیں جو نیلے رنگ کا ہے وہ زیادہ اونچا ہے اور زیادہ فرق رکھتا ہے فریٹرنل ٹوئنز کا جو لال رنگ کا بار ہے اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے. اینٹی سوشل بیہیویئر اور کرمنل بیہیویئر جو ہے اس میں آئیڈینٹیکل ٹوئنز میں اور فریٹرنل ٹوئنز میں اتنا زیادہ فرق نہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً یہ بیماری یا یہ حالت جو ہے انسان کی اس کے ماحول کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کا جینز کے اوپر یا جینز کے ساتھ اثر اتنا زیادہ نہیں. یہ دونوں قسم کی اسٹڈی ہیریٹیبلٹی ایسٹیمیٹس اور کنکارڈنس ریٹس جو ہیں ان کی اندر مشکلات ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. مثلا پہلی مشکل یہ ہے کہ یہ ساری اسٹڈیز جو ہیں یہ کسی ایک پاپولیشن یا ایک خلقت کے لیے موزوں کر دی جاتی ہیں، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. چونکہ یہ ایک خلقت یا ایک پاپولیشن کے اوپر اسٹڈیز کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو اس کا اطلاق جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے اوپر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ یہ لمیٹیشن ہے اسٹڈی کی. دوسری لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ ان اسٹڈیز کے نتائج جو ہیں وہ دراصل جو ٹوئنز یا جو جڑواں بھائی استعمال کیے جاتے ہیں اسٹڈیز میں ان پر منحصر ہے. جڑواں بھائیوں کو تلاش کرنا اور ان کو ٹیسٹ کرنا آسان کام نہیں ہے. گو کہ اب بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں اس کو کرنے کے اور بہتر طور پہ کرنے کے، لیکن اس کے باوجود جڑواں بھائیوں کی نوعیت اور ان کا ملنا اور پھر ان کو استعمال کرنا جو ہے وہ اس کو لمٹ کرتا ہے. کیونکہ ایک طرز کے یا ایک طرح کے جڑواں بھائی جو ہے ملتے ہیں. عموماً جڑواں بھائی جو ہیں وہ ایک ہی ماحول میں پیدا پلتے بڑھتے ہیں، تو ڈٹرمن کرنا کہ آیا ماحول کا اثر ہے یا جینیات کا اثر ہے یہ آسان نہیں ہے.
اگر جڑواں بھائی کو کوئی لے پالک خاندان لے بھی لیتا ہے وہ بھی ایک ساتھ اکٹھا ہی رکھتا ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہونے دیتا، اس لیے ماحول کا اثر ایک دفعہ پھر ان پہ اتنا ہی قوی ہوتا ہے جتنا کہ ان کی جینیات ہوتی. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ذرا سا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں ان میجرمنٹس کو. یعنی اگر ہماری کنکارڈنس ریٹ جو ہے وہ فرض کیا جائے 70% ہے تو 70% ذرا سی زیادہ پیمائش ہے. حقیقت میں غالباً وہ اس سے ذرا سی کم ہوتی ہے. کتنی وہ ایرر ایسٹیمیٹس ہیں جو کہ اسٹیٹسٹیشنز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنی ایرر جو ہے وہ اس ریسرچ میں کہتے ہیں. سب سے بڑی جو اس کی جو قباحت ہے ان دونوں اسٹڈیز کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ اسٹڈیز ہم کو یہ نہیں بتاتی کہ ہماری ہیریڈیٹی یا ہماری وراثت جو ہے وہ ماحول کے ساتھ کس طرح ہم جان ہو کے گتھم گتھا ہو کے ہمیں بڑھنے میں اور ہمارے میں وظائف پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ یوں سمجھیں آپ کہ جیسے وہ لڑکیاں چٹیاں اپنی بنتی ہیں تو وہ 3 سٹرینڈز ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا تو بڑی خوبصورت سی چٹیاں گندی جاتی. تو اسی طرح سے جو ہماری جو جینز ہیں وہ ہمارے ماحول کے ساتھ ایک چٹیا کی طرح جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے. سو بہتر یہ ہوگا کہ ایسی اسٹڈیز کنڈکٹ کی جائیں کہ جس کے اندر سے دونوں کا اثر جو ایک ساتھ اکٹھے گند کے ہے وہ ہمارے وظائف پہ کس طرح سے پڑتا ہے اس کو اسٹڈی کرنا جو ہے زیادہ مناسب اور زیادہ ضروری ہے. سو اس کام کے لیے جو ماڈرن ڈے جو موجودہ دور کے بیہیویئر جینیٹسسٹ ہیں یا ماہر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا لے کے ان کے اثرات جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر یا بڑھتے ہوئے بچوں کے اوپر جن کی نشو و نما ہو رہی ہو اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات جو ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں. اور سوال ہاؤ مچ کتنا زیادہ یا میگنیٹیوڈ سے تبدیل ہو کر سوال ہو جاتا ہے کتنا اثر دونوں کا مل کر ایک وصف کے اوپر ہے. اس ضمن میں 3 رخ یا 3 تحقیقی رخ جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں اور ان 3 تحقیقی رخوں کی وجہ سے 3 چیزوں یا 3 کنسپشنز کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے. پہلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں رینج آف ریئیکشن، دوسرا جو ہے وہ کینلائزیشن ہے اور آخری جو ہے وہ جینیٹک انوائرمنٹل کوریلیشن ہے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افراد کے بارے میں ان کی ذہنی افزائش کے بارے میں یہ گراف جو ہے دکھایا جا رہا ہے. اس میں ایک فرد جو ہے اس کا نام بین ہے، دوسرے کا نام لنڈا ہے اور تیسرے کا نام رون ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ایکس ایکسس ہے گراف کا نچلا حصہ جو ہے اس پہ لکھا ہے کہ انوائرمنٹ کی یا ماحول کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے. بالکل بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل انسٹیمیولیٹنگ ماحول ہے، بالکل ناگوار ناسازگار ماحول ہے. اور اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو وہ بہت زیادہ سازگار خوشگوار ماحول ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اور ایکس ایکسس کے اوپر انٹیلیجنس کوشنٹ ہے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ سکورز ہیں جو کہ آئی کیو کے ڈومین میں لکھے گئے ہیں. اگر آپ جامنو رنگ کی لائن کو دیکھیں جو کہ بین کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بین جو ہے ناسازگار ماحول سے خوشگوار ماحول کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ذہانت بالکل ایک سیدھی تیر کے طریقے سے ڈائیگنلی گراف کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جوں ناسازگار ماحول سے خوشگوار ماحول ملتا چلا گیا بین کی ذہانت بھی اسی تیر طریقے سے سیدھی اوپر کو چلتی چلی گئی. اگر آپ لنڈا کی کرو کو دیکھیں یا اس کی لائن کو دیکھیں تو وہ عجیب و غریب ہے کہ جس وقت اس کو انسٹیمیولیٹنگ ماحول یا ناسازگار ماحول ملا تو اس کی ذہانت کم تھی، لیکن جیسے ہی اس کو تھوڑا سا سازگار ماحول ملا اس کی ذہانت میں یکدم بے شمار اضافہ ہوا اور وہ بین سے کہیں تر آگے کو نکل گئی. لیکن ایسے ہوا کہ جیسے بہت زیادہ خوشگوار ماحول ملنے سے اس کی ذہانت جو تھی تھوڑی سی کم ہو گئی اور وہ نیچے کی طرف آنی شروع ہو گئی. اسی طرح اگر آپ رون کی سطر کو دیکھیں جو اورنج رنگ میں ہے، نارنجی رنگ کے اندر ہے، شروع میں اس کی ذہانت جو ہے وہ ناسازگار ماحول سے سازگار ماحول کی طرف جاتے ہوئے نیچے کو چلی جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھتی ہے تقریباً اسی طرح سے جیسے بین کی ذہانت جو تھی وہ بڑھی. تو رینج آف ریئیکشن دراصل اتنی سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی جینز لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ جینز جو ہیں ماحول کے اندر مختلف طرح سے کھلتی یا پھلتی پھولتی ہیں.
تو ہم اس بات کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس دوسری سلائیڈ میں دیکھیں کہ اگر 3 افراد میں 3 مختلف قسم کی جینز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ان کو اگر بیج تصور کر لیا جائے اور ان کو ایک پلانٹ کے اندر لگا دیا جائے، تو اس میں سے 3 مختلف قسم کے پودے یا 3 پودے جو ہیں وہ نکلیں گے. ان کے قد جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، مٹی وہی ہوگی، مگر ان کی جینز جو ہیں وہ اس ماحول میں، اس مٹی کے ماحول میں مختلف انداز سے پروان چڑھیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری جینز ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ماحول کے ساتھ مل کر اس فرد کی افزائش یا بالیدگی یا اس کے پروان چڑھنے میں مدد دے سکتی ہیں. دوسرا عمل، اس کو ہم کینلائزیشن کہتے ہیں. کینلائزیشن جو ہے وہ لفظ کینال سے ہے، اور کینال آپ کو پتا ہے لفظ نہر کے مترادف ہے یا اس کے معنی نہر کے ہیں. ہماری جینز کبھی کبھی ہمارے وظائف کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں. مثلا اگر حالات بہت زیادہ ناسازگار ہوں، مثلا باہر جو ہے کھانا زیادہ نہ ملتا ہو اور بھوک بہت زیادہ ہو، قحط پڑا ہوا ہو، ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. اس ماحول کی ناسازگاری کے باوجود جو بچے پیدا ہوں گے اور بڑے ہو رہے ہوں گے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جینز ان کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھتی ہیں اور ریسٹرکٹ کر کے رکھتی ہیں کہ کہیں ان میں گڑبڑ نہ ہو جائے. مثلا آنکھیں ان بچوں کی بنیں گی، چاہے جو مرضی ہو، چاہے کھانا کم ملے چاہے زیادہ ملے. ٹھیک ہے، ان کے قد جو ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا چھوٹے رہ جائیں کھانے کی کمی کی باعث، لیکن پھر بھی قد بنیں گے، ان کے اعضاء جو ہیں وہ بنتے رہیں گے. یہ ریسٹرکٹیو ایسپیکٹس جو ہیں یہ ضروری ہیں، کیونکہ اس سے انسان اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. مگر اس ماحول کے اندر جس وقت ریسٹرکٹیو ماحول نہ ہو اور کینلائزیشن جو ہے وہ اس کا پروسیس جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ کھلا ہو اور ریسٹرکٹیو نہ اور کنسٹرینٹس نہ ہو، تو پھر وظائف کے اندر بھی چینجز جو ہیں زیادہ آتی ہیں. مثلا اگر ماحول ناسازگوار ہے تو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ ذہانت جیسی یا شخصیت جیسی یا اینٹی سوشل بیہیویئر جیسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. مثلا ایک ہی ماحول کے اندر اگر کھانے کو کم ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ محبت یا رغبت نہیں ہے، اس کے اندر پھر یہ مشکل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کرمنل بیہیویئر کی طرف بڑھیں گے، یا ان کی ذہانت جو ہے، ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فارتھ. یہ ایک عمل ہے جو کہ جینز ڈکٹیٹ کرتی ہیں. لیکن جینز میں کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی فنکشن کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر لیں تاکہ وہ اڈیپٹیبل ہو، اور کسی صورت میں وہ زیادہ ریلیکسڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہ فنکشن جو ہے وہ زیادہ ایزیلی اچیویبل ہو. تو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں، دائیں طرف جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ ہے، اور کینلائزیشن جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جینز نے ڈکٹیٹ کیا ہے فنکشنز کو. بائیں طرف کی تصویر کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ریلیکسڈ ہے، جس کے اندر زیادہ امکان ہے چینج ہونے کا. سو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر ریسٹرکٹیو کینلائزیشن ہوگی تو اس کے پاس اس وادی کے اندر نیچے جانے کے لیے راستہ جو ہے وہ محدود ہے، جبکہ بائیں طرف کی تصویر کے اندر یہ راستہ جو ہے کھلا ہوا ہے اور وہ اپنی چوائسز جو ہے زیادہ کر سکتا ہے. اگر زیادہ ماحول خوشگوار ہوگا تو اس کے اندر ذہانت کا پیٹرن یا ذہانت کی کیفیت جو ہے یا اس کی ایبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہو سکے گی، اور اگر وہ ریسٹرکٹیو ہے تو اتنا زیادہ وہ نہیں کر پائے گا. تیسری چیز جو کہ ہمارے اس ضمن میں ضروری ہے وہ ہے جینیٹک انوائرمنٹل کوریلیشن. اور ہم نے کوریلیشن کی بات پہلے بھی کی کہ جینز اور انوائرمنٹ یا ہماری جینیات اور ہمارا ماحول جو ہے وہ آپس میں کوریلیٹ کرتا ہے. کوریلیشن کی 3 صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی صورت ایسی صورت ہے جو کہ پیسو کوریلیشن کہلاتی ہے. پیسو کوریلیشن ایسی کوریلیشن ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ماحول کے اوپر اپنی جینز کی وجہ سے اثر انداز ہو سکے. مثلا ماں باپ عموماً اوائل زندگی کے اندر جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا اثر بے شمار ہوتا ہے بچوں پہ. وہ ان کو وہی موقع فراہم کرتے ہیں جس میں وہ طاق ہوتے ہیں، جس میں وہ بہت آگے کو گئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو کوریلیشن ہے جینز اور انوائرمنٹ کی وہ پیسو ہے. بچہ خود کچھ سلیکٹ نہیں کر سکتا، جو اس کو مل گیا ماحول میں وہ اسی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. مثلا ماں باپ کو اگر پڑھنے لکھنے کا شوق ہے
تو جو چھوٹا بچہ ہے وہ ماں کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ بھی کتابوں میں انٹرسٹ جو ہے وہ لینا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول اس کو ایک طرح سے ڈکٹیٹ کرتا ہے یا اس کے لیے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ تم نے اپنی جینز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. دوسری قسم کی کوریلیشن ایووکیٹو یا ایووکیٹو کوریلیشن کہلاتی ہے, جس میں بچہ جو ہے اپنی جینز کی وجہ سے اپنے ماحول کو کسی حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مثلا ایک بچہ جو بڑا ہسمکھ ہے, ہر وقت خوشگوار موڈ میں رہتا ہے, چھوٹا سا بچہ, آپ تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ وہ 6-7 مہینے کا بچہ ہے اور وہ بسترے پہ لیٹا لیٹا اپنے ہونٹوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور بلبلے بناتا ہے اور خوش رہتا ہے. تو ایسے بچے کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے ماحول کے اوپر ایسے اثر انداز ہوگا کہ ہر کوئی جو اس کی چارپائی کے قریب سے یا اس کے پنگوڑے کے قریب سے گزرے گا وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوگا, کیونکہ وہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. ہر کوئی انسان اس کو اٹھانے گا, اس کو پیار کرے گا اینڈ سو آن. تو ایسی صورت میں وہ بچہ اپنی جینز کی وجہ سے اپنے ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہے. وہ سوشل بانڈز بڑی جلدی بنا لے گا, وہ دوستیاں جلدی کر لے گا, اور یہ امکان ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جیسے جیسے بتدریج بڑھتا چلا جائے گا اپنے ارد گرد بہت بڑا دوستوں کا حالہ بھی جو ہے بنا لے گا. بین اسی طرح ہی ماحول جو ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں اپنے ماں باپ کا یا اپنے بہن بھائیوں کا یا اور دیگر لوگوں کا جو ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ اثر بھی جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. مثلا جس گراف کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوریلیشن جو ہے وہ موجود ہے ماں کی نیگیٹیوٹی کا. ماں اگر نیگیٹو ہے یا اس کے اندر نیگیٹیوٹی موجود ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ٹوینس کے اوپر زیادہ ہے, فریٹرنل ٹوینس کے اوپر اس سے کم ہے, نان ٹوینس بایولوجیکل سبلنگس کے اوپر اس سے زیادہ کم ہے, اور ان ریلیٹڈ اسٹیپ سبلنگس پہ تو بہت معمولی سا اثر ہے. سو یہ ایووکیٹو کوریلیشن جو ہے ہمارے پاس اس کی مثال جو ہے وہ موجود ہے. تیسری قسم کی کوریلیشن جو ہے وہ ایکٹیو کوریلیشن کہلاتی ہے, اور یہ کوریلیشن جو ہے عموماً بچے کے بڑے ہو جانے کے بعد ہوتی ہے. بچہ جس وقت 7-8 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے, باہر کے دوستوں سے ملتا ہے, اسکول جاتا ہے, اسکول کے دوستوں سے ملتا ہے, تو اس کی جینز جو ہیں وہ ماحول کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتی. وہ خود سے سلیکشن کر سکتا ہے, وہ اپنی چوائسز یا اپنی مرضی خود کر سکتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی جینز میں ایتھلیٹک ایبلٹی یا کیپیبلٹی ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ باہر جائے گا, ایسے دوست بنائے گا جو کہ ایتھلیٹک ہوں گے, کہ کرکٹ کا شوق ہے تو چلو کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ ایتھلیٹک ایبلٹی جو ہے اس کی جینز کی وجہ سے ہے. اس کو انگریزی میں نیش پکنگ بھی کہتے ہیں. نیش کا اردو میں ترجمہ کھدرا یا کونا کہلایا جاتا ہے. وہ اپنا کھدرا یا کونا خود تلاش کرتا ہے. سو جیسی جینز ہوں گی ویسا ہی ماحول جو ہے وہ اس کے لیے آگے کو بڑھے گا یا اس کی طرف جائے گا اور اس کو قابض کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کھیلوں کی, وہ کھیلوں کی طرف نکل جاتے ہیں. جن لوگوں میں پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ پڑھنے کی طرف نکل جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتابی کیڑے کی طرح ہوتے ہیں, کتابیں پڑھوں کا شوق ہوتا ہے تو وہ شاعر بن جاتے ہیں, مصنف, ادیب بن جاتے ہیں. کھیلنے والے جو ہیں وہ کرکٹ کے میدان میں دور تک چلے جاتے ہیں. کوئی جو ہیں ان کو صحرا نوردی کا شوق ہوتا ہے تو وہ ٹریولرز بن جاتے ہیں. یہ مختلف اثرات ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو کہ ان کی جینز جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. آخر میں جو ایک ضروری بات جس ضمن میں ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے 3 چیزیں جو جن کا ہم نے ذکر کیا, رینج آف ری ایکشن کا ذکر کیا, کینلائزیشن کا ذکر کیا, جین انوائرمنٹل کوریلیشنز کا ذکر کیا, یہ دراصل فال کرتی ہیں ایپی جینیٹک پرابیبلٹی کی طرف. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جینز جو ہیں اس کے اوپر ایک سطح یا ایک لیئر ہے جو چڑھی ہوئی ہے. لفظ ایپی کا مطلب ہے اوپر اور جینیٹکس کورس مطلب ہے جینز. تو ہماری جینز کے اوپر ایک سطح جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے جو یوں سمجھے کہ لبادہ اوڑے ہوئے ہے, جس کے اندر ہر فرد جو ہے وہ محفوظ ہے, بندھا ہوا ہے. سو یہ انسان جو ہے مرکب ہے, پروڈکٹ ہے اپنی جینز کا اور اپنے ماحول کا.
اور یہ دونوں جو ہیں اثر انداز ہوتے ہیں اس کے اندر، تاکہ اس کی گروتھ کو ایک اسپائرل کے اندر آگے کی طرف لے کے چلیں. یہ اثرات دونوں طرف سے برابر برابر ہوتے ہیں. جینز جو ہیں وہ فرد پہ اثر انداز ہوتی ہیں، فرد جو ہے ماحول پہ اثر انداز ہوتا ہے، ماحول واپس فرد پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کی جینز پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے اور یہ رکتا نہیں، آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. سو آخر میں ہم اپنے مضمون کی، اپنے عنوان کی جو آج ہم نے ٹاپک جو ہے ڈسکس کیا ہے، اس کی سمری کرتے چلیں. ہم نے دیکھا ہے آج کے بیہیویئر جینیٹکس جو ہے وہ کیا ہے، یہ سائنس کیوں ضروری ہے، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، خاص طور پہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے. ہم نے بیہیویئر جینیٹکس کی تھوڑی سی ہسٹری کے اوپر غور کیا، جس میں گالٹن کے کام کو دیکھا اور اس کے بعد باقی دیگر ماہرین کے کام کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے بیہیویئر جینیٹسسٹ جو 20ویں صدی یا درمیانی نصف 20ویں صدی کے درمیان تھے، ان کی توجہ جو تھی وہ ہیریٹیبلٹی ایسٹیمیٹس اور کنکارڈنس ریٹس کے اوپر زیادہ تھی. اب توجہ جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوتے اس طرف بڑھ گئی ہے کہ ماہرین خاص طور پہ بیہیویئر جینیٹسسٹ جو ہیں وہ اب اس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہماری ہیریڈیٹی، ہمارا جرثومہ جو ہے وہ ماحول کے ساتھ کس طرح سے گند کر ایک بچے کے اندر وظائف کو پیدا کرتا ہے. اور نہ صرف اس بچے کے وظائف جو ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ پروان چلتا چلا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ دونوں عناصر جو ہیں مختلف طور سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی گروتھ کو اور اس کے پروان چڑھنے کو مختلف طرح سے بڑھاتے اور اس کو پھلتا پھولتا بناتے چلے جاتے ہیں. اور یقیناً ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت ان کا اثر جو ہے قدرے ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے. جوانی، بچپنے میں اور جوانی میں ان کا اثر گہرا ہوتا ہے اور تبدیلیاں بے شمار ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس دھارے میں اس ایکٹیویٹی میں کمی آ جاتی ہے. اور جب انسان میچور ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو پھر جینز اور اس کے ماحول کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ قدرے کم طور پر اس شخص کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے لیے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور عنوان اور مضمون جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات سنی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تندہی کے ساتھ اس کورس کو پڑھیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، خاص طور پہ جس وقت آپ اسکولوں میں یا کالجوں میں پروفیسرز یا ٹیچرز جو ہیں وہ بن جائیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.